کم بیک آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانے پر بات کرتے ہیں کہ بدلتے ہوئے موسم اور ٹھنڈے گرم کے فوری استعمال کی وجہ سے گلے کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہے وہ ٹانسلز کی انفیکشن ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک اکثر لوگ گلے کے شدید درد، سویلنگ اور نگلنے کی تکلیف کا شکار رہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس کو بالکل معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن بگڑ کر یہ بہت سی پیچیدگیوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آخر ٹانسلز کیوں ہوتے ہیں اور ان کا بروقت علاج کیا ہے اور کب یہ سرجری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور سر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرح صادق۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم فائن۔ اچھا ڈاکٹر فرح، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹانسلز بیسکلی کیا رول پلے کرتے ہیں ہماری باڈی میں؟ اچھا، ٹانسلز جو ہوتے ہیں نا وہ بیسکلی ہمارے جسم کا جو اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں، مطلب یہ کوئی الگ سے ایک چیز نہیں ہوتے جو کہ ہمارے بیماری کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں، جو آپ کی خوراک کی ہوتی ہے یا گلا آپ جس کو کہہ لیں، اس کے آس پاس دونوں طرف یہ موجود ہوتے ہیں غدود۔ اب یہ غدود کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جراثیم اگر باہر سے آ رہا ہے، ہوا میں موجود ہے اور وہ مضر ہے تو وہ یہ اس کو ٹریک کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس سے اس کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم بات کریں ٹانسلز کے حوالے سے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے اور بڑوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے، اور جن کو ٹانسلز کا مسئلہ ہے اس حوالے سے متھ بھی مارکیٹ میں بہت پائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اور ہم نے سنا بھی ہوگا، آپ سب نے بھی سنا ہوگا، کہ کہتے ہیں اگر کسی کو ٹانسلز کا مسئلہ ہے تو اس کی ہائٹ نہیں بڑھتی، یا اگر اس کی ہائٹ بڑھ گئی ہے تو اس کے بعد اس کا جو ویٹ ہے وہ بہت جلدی گرنے لگ جاتا ہے، یہ ویٹ بہت جلدی گین ہونے لگ جاتا ہے، اور اس حوالے سے بھی نا بہت سی متس ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو کلیئر بھی کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم نے اسپیشلی یہ سیگمنٹ رکھا ہے، کیونکہ بچے بھی اس سے سفر کرتے ہیں اور بڑے بھی اس سے سفر کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر فرح بتائیں، ٹانسلز بیسکلی کیا رول پلے کرتے ہیں باڈی میں؟ ٹانسلز جو ہے وہ ایک دفاعی نظام کا حصہ ہیں۔ یہ غدود ہوتے ہیں جو آپ کے گلے کے دونوں طرف موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی جراثیم، کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی ذرہ گرد کا، تو یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے اس میں ایک لڑائی سی شروع ہو جاتی ہے، اور اس جراثیم سے لڑائی کے نتیجے میں جو رطوبتیں وغیرہ خارج ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ غدود جو ہوتا ہے یہ پھول جاتا ہے، اور جب یہ پھول جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مریضوں کو جو ہوتی ہے وہ اس میں درد محسوس ہوتی ہے، اور یہ سرخ بھی ہو جاتا ہے، تھوک نگلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اور وہ رطوبتیں جو اس لڑائی کے دوران میں خارج ہوتی ہیں اس سے بخار کی کیفیت بھی جو ہے وہ مریضوں کو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر فرح یہ بتائیے کہ ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ یہ جو ہمیں گلے میں انفیکشن ہے، گلے میں درد ہے، یہ نارمل ہے یا ویدر کی وجہ سے ہوئی ہے، کچھ ہم نے ایسا کھا لیا تھا جس کی وجہ سے ہوئی ہے، یا یہ ٹانسلز کا مسئلہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، کھانے کی وجہ سے یا ویدر کی چینج کی وجہ سے تو عام طور پہ ہلکی پھلکی خراش آپ کو ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹانسلز کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر تو عام طور پہ تیز بخار ہوتا ہے، بہت زیادہ درد ہوتی ہے گلے کے اندر، تھوک نگلنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، اور بہت زیادہ لیتھارجک محسوس کرتا ہے جو مریض ہوتا ہے، یعنی تھکا تھکا اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس میں اور جو عام موسمی جو گلا خراب ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، اکثر جب ہم گلے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو یہاں پہ ہمیں فیل ہوتا ہے جب درد ہو رہی ہو نا، ہلکی سی کچھ ایسے سویلنگ ہوئی ہوئی ہے یا کوئی چیز نکلی ہوئی ہے، اور بعد میں پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے، تو وہ کس چیز کے سمٹمز ہیں؟ یہ جسم کے اندر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ غدود بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 غدود تو ٹانسلز کہلاتے ہیں جو گلے میں ہیں، ان کو ہم اپنی زبان میں لمف نوڈس کہتے ہیں، اور یہ جسم کے ہر حصے میں چھوٹے چھوٹے موجود ہوتے ہیں۔ جب ان کی لڑائی ہوتی ہے کسی بھی باہر کے بیکٹیریا سے یا وائرس سے تو یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ نارمل ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں بڑے ہوں گے یا وہ نہیں ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو وہ جراثیم آپ کے جسم کے بہت اندر تک خون میں شامل ہو جائیں گے اور وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بڑے ہونے کے دوران جو اس غدود کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بخار اور یہ ساری تھکاوٹ اور یہ گلا وغیرہ، اگر ٹانسل یعنی وہ غدود ٹانسل ہو تو پھر وہ گلا، چونکہ وہ گلے میں موجود ہیں تو گلے میں بھی آپ کو درد موجود ہوتی ہے۔ تو جب وہ انفیکشن یا وہ لڑائی ختم ہوتی ہے تو وہ غدود جو ہوتے ہیں وہ نارمل سائز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جب دوبارہ کوئی ان کو لڑنا پڑے گا
کسی اور چیز سے, کسی اور مضر چیز سے, تو وہ پھر دوبارہ بڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک نارمل فنومینا ہے جو کہ ہونا چاہیے ہر انسان میں, لیکن وہ اس لڑائی کے دوران جو بھی توڑ پھوڑ ہوتی ہے ہمارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو رسپانس ہوتا ہے وہ بخار کی صورت میں ہوتا ہے, اور وہ گلا جو ہے دکھنے کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ جسم دکھنے کی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک فائٹ ہو رہی ہے, آپ کا جسم اس کو فائٹ کر رہا ہے, اور فائٹ کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہماری جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے وہ اس طرح سے مطلب ابھر کے آتی ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں, بیمار محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فرح, کچھ نا متس جیسے ابھی میں نے بات کی ہے نا کہ بہت کامن ہے ٹونسلس کے حوالے سے, کہ اگر ٹونسلس آپ کو ہو گئے ہیں تو جو آپ کی ہائٹ ہے وہ نہیں بڑھے گی, اور جو آپ کی آواز ہے وہ چینج ہو جائے گی. اگر آپ کی بھاری آواز ہے تو بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی, پتلی آواز ہے تو بہت زیادہ بھاری ہو جائے گی. تو اس چیز میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں, اگر بار بار ایک بچے کو ٹونسلس اس کے بار بار انفیکٹ ہو رہے ہیں, اور بار بار اس کو ٹونسلائٹس جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ انفیکشن ہے انہی غدود کا, کہ جب وہ کسی بیکٹیریا وائرس سے لڑتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں, جس کو ہم ٹونسلائٹس کہتے ہیں. اگر اس کے بار بار اٹیک ہوں گے تو آبویسلی وہ بچہ نہ تو پراپر طریقے سے کھا پائے گا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بیمار ہو رہا ہے بار بار. جب وہ پراپر طریقے سے کھائے گا نہیں, بستر پہ لیٹا رہے گا, اس کی باقی کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیشینٹ رہیں گی, تو آبویسلی اس کی گروتھ افیکٹ ہوگی. تو اس صورت میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی آپریشن جو ہے وہ کروا دینا چاہیے. لیکن کبھی بھی ایکیوٹ اٹیک کی صورت میں, یعنی جب ٹونسلس پھولے میں ہوں اس وقت نہیں, اس وقت اس کو ہم دوائیوں سے کور کرتے ہیں, جو سوزش کو کم کرنے والی دوائیاں ہیں, جو اینٹی بائیوٹکس ہیں اس سے, یا غرارے وغیرہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے یا ڈسپرن ڈال کے جو غرارے ہوتے ہیں, اس سے 6-7 دن میں جب وہ کور کر جاتا ہے, اور بار بار یہ انفیکشن ہو رہا ہے اس کو, یعنی مہینے میں آپ کہنے 3 سے 4 مرتبہ ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس بچے کی گروتھ افیکٹ ہوگی, تو وہ نارمل تو نہیں رہے گا بچہ, کھائے پیے گا ہی نہیں. اس صورت میں پھر ہم سرجری کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر نا مائیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ کسی کو ان کے بچے کو بار بار یہ مسئلہ ہو رہا ہے, جیسے ایک میڈیسن کا پورا کورس ہے وہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے, لیکن پھر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ ٹریگر ہو گیا چیز. ایک تو یہ بتائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹریگر ہوتی ہیں, اور اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بچے بہت زیادہ الرجی پرون بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے الرجی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قوت مدافعت جو ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ حساس ہو جاتا ہے. یعنی ایک قوت مدافعت ہونا ایک بہت اچھی بات ہے, ہر انسان میں ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ بہت زیادہ حساس ہو جائے گا تو ہلکا پھلکا بھی کوئی ریزہ جو کہ نارمل آدمی کو اتنا متاثر نہیں کرے گا, وہ اس الرجی والے بچے کو یا بڑے کو متاثر کرے گا. اب وہ ریزہ بھی جا رہا ہے تو وہ بچے کے ٹونسلز جو ہیں وہ پھول جائیں گے, یعنی وہ بہت زیادہ ایگزیجوریٹڈ ہائپر رسپانس کریں گے اس مٹی کے ذرے کو بھی, جو کہ نارمل بندہ نہیں رسپانس کرے گا, تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے, تو وہ ٹریگر بن جاتا ہے. یعنی موسم میں کوئی چینج ہوا, پانی اس نے کوئی ٹھنڈا یا مطلب درجہ حرارت آپ کی منہ کی کیوٹی کا تھوڑا سا اوپر نیچے ہوا, تو وہ ایک دم سے اس کو سینس کرے گا ٹونسل, اور وہ بڑا ہو جائے گا. بیکٹیریا کوئی آ گیا وہ بڑا ہو جائے گا, کوئی ریزہ آ گیا وہ بڑا ہو جائے گا. یعنی کہ زیادہ حساسیت جو الرجی ہوتی ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ بچہ یا بڑا بہت زیادہ تنگ ہوگا, تو وہ بار بار سوزش کی طرف جائے گا, اور بار بار ٹونسلائٹس کا اٹیک ہوگا. تو وہ صورتحال میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کافی ناخوشگوار ہے, اس میں گروتھ بھی رکے گی, اس میں واقعی ڈیفیشنسیز بھی ہوں گی. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا آپریشن کی طرف پھر ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. ڈراپ ہو گیا. اچھا ڈاکٹر فرح, یہ بتائیں کہ اس صورت میں کرنا کیا چاہیے, کن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے آپ کو, اور ڈائٹ کیا ہونی چاہیے آپ کی؟ ڈائٹ متوازن ہونی چاہیے, اس میں پروٹین ڈائٹ یعنی جس کو لحمیات کہتے ہیں وہ بہت آپ کی امپورٹنٹ ہے. پروٹینز یا لحمیات کس میں ہوتی ہے, وہ انڈوں میں ہوتی ہے. ابلا ہوا انڈا بہت اچھا میل ہے. اس کے علاوہ آپ کا دہی, دودھ اور بادام اور یہ پستے وغیرہ, یہ میں یہ نہیں کہتی کہ بہت زیادہ آپ لیں, لیکن تھوڑے بہت نٹس جو ہیں یہ بہت ہیلدی سورس ہیں. اوٹ میل جس کو جو کا دلیا بھی آپ کہتے ہیں, بڑا رچ سورس ہے. گوشت, دالیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی غذا میں شامل ہونی چاہیے. جو چیزیں آپ کو نہیں لینی چاہیے, جو پروسیسڈ فوڈ ہیں, جو کہ ریڈی میڈ آپ کو پتہ ہے, یہ KNN کے یا باقی کے فوڈز جو کہ چکن اور یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, یا یہ جو فزی ڈرنکس ہیں جس میں کہ یہ کولا ڈرنکس آ جاتی ہیں آپ کی ساری, اور یہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یا بہت زیادہ گرم پانی جس سے کہ آپ کی جو تھروٹ کو اریٹیشن ہو,
وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایوائڈ کرنی چاہیے. قدرتی چیزیں آپ کو زیادہ یوز کرنی چاہیے جو لحمیات سے بھرپور ہوں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم زینب. السلام علیکم زینب, آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ جی وعلیکم السلام. آپی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے. آپی میرے گلے میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے, ہفتے میں 2 دفعہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اوکے, صرف 2 بار ہوتی ہے ہفتے میں؟ ہاں 2 دفعہ ہوتی ہے اور شدید ہوتی ہے, پانی بھی نہیں گزرتا گلے سے. تو آپ نے چیک کروایا ڈاکٹر کو؟ ہاں جی, وہ ویسے میڈیسن وغیرہ دے دیتے ہیں, آگے سے کچھ نہیں جاتے, میڈیسن کھاؤ بعد میں پھر ویسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, اب ان کا یہ ہے کہ جب ان کو گلے میں درد ہوتی ہے تو فوری طور پہ یہ کر سکتی ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے یا ڈسپرین ڈال کے جو ہے وہ غرارے کریں, وہ بڑا سودنگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے غرارے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ان کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جو نیم گرم ڈرنکس ہوتے ہیں, مشروبات جس میں آپ کی گرین ٹی آ جاتی ہے, جو شاندہ آ جاتا ہے, آپ کا قہوہ آ جاتا ہے, چائے آ جاتی ہے, وہ بڑا سوت کرتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی دوائیاں بھی ملتی ہیں جو کہ سوزش کو کم کرتی ہیں, جس میں کہ آپ کی درد کی دوائی کے ساتھ سوزش کم کرنے والی دوائی جو ہوتی ہے وہ مکس ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بھی دی جا سکتی ہے. اور اگر بخار ہو رہا ہے گلے میں درد کے ساتھ تو پھر ہم اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بھی کروا سکتے ہیں. لیکن ان کے مناسب یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ چیک کروائیں کہ گلے کے اندر کیا ٹونسلز بڑھے ہوئے ہیں یا کیا پرابلم ہے, یا سمپل الرجی ہے. تو دکھانا ایک دفعہ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فرح یہ بتائیں کہ اکثر ہمیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں چیزوں کو بہت سیریس لیتے ہیں, چھوٹی سی بھی سر درد پہ فوراً میڈیسن لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نا وہ چیزوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. تو کون سے ایسے سمٹمز ہیں جب ہمیں گلے سے ریلیٹڈ نظر آئیں تو وہ ہمیں بالکل اگنور نہیں کرنے چاہیے, یا جو پیرنٹس ہیں ان کو جب نظر آئے اپنے بچوں میں تو ان کو اگنور نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں یہی ہے کہ دیکھیں اگر بچہ آپ کا, جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو بالکل بتا بھی نہیں سکتے, تو ان کو تو عام طور پہ کھانسی, خشک شروع ہو جاتی ہے, تیز بخار, یہ چیز اگنور کرنے والی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ گلے میں درد ہو رہی ہوتی ہے, جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اور جو اس سے تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کچھ بھی نگلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے کا انفیکشن ہے, اور اس کو آپ لائٹلی بالکل بھی نہ لیں, اور فوری طور پہ جو ہے نا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے. کیا یہ الرجی ہے, کیا یہ کوئی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہے, کیا یہ ٹونسلز بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں, تو وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سوال کیجیے.